جی ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم مکاشفہ پہ بات کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کے جو چیپٹرز ہیں ان پہ ہم جو ہے مطلب میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو نہیں بتا رہی ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن میں جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ضرور اس میں سے ہم بتا رہے ہیں جو ہماری سمجھ میں ہے، یا ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 7 میسنجرز ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح کی طرف سے چنا گیا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں 100 دن گزارے، 100 ڈیز جو ہیں انہوں نے ماؤنٹین پر گزارے خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے بولا کہ وہ جو ہیں وہ خداوند کے لیے ایک جو ہے وہ گھر تیار کریں، ایک چرچ، ایک آرگنائزیشن کو تیار کریں جہاں پر صرف اور صرف کلام ہو اور کلام کی سچائی ہو۔ تو میرے عزیزو، جب انہوں نے اس کو قائم کیا تو ہم اس کا نام اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیبرنیکل ٹیمپل جو ہے اس کو بنایا گیا۔ لیکن جب ٹیبرنیکل ٹیمپل کو بنایا، اگر اس میں کام جو ہے وہ خداوند کی مرضی سے ہو رہا ہے اور خدا کے کلام کی سچائیوں پر ہی پریچنگ ہو رہی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیچھے اس میں دیکھا تھا کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، جس میں کہ جو ہے نیکولس جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ نیکولس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے ایک پیرابل یا ایک مشابہتی نام جو ہے اس کو دیا گیا ہے نیکولس، کیونکہ نیکولس کا ذکر جو ہے ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جو نو مورید یہودی تھا، پہلے وہ پیگن تھا، پھر وہ یہودی ہوا، اور اس کے بعد وہ کرسچینٹی میں آ گیا، یعنی وہ اپنی مرضی سے وداؤٹ کسی کنونشن کے، یا تو جو ہے کنورژن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کنوکشن ہو، ہمیں خدا کی طرف سے ہو، اور ہمارے دل اور سوچ اور دماغ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اور ہم جب خدا یسوع مسیح کو قبول کریں، یا ہم سچائی کو جان کر جو ہے ہم اس کو قبول کریں اور اس پر کھڑے ہوں۔ لیکن جو نیکولس ہے وہ اس نے صرف، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہاں یہ چیز مل گئی، ہاں اس پہ کھڑے ہو گئے، کل کو کوئی اور چیز، کوئی اور آئیڈیا انہیں اچھا لگا، ہاں اس پہ کھڑے ہو گئے، مطلب اس قسم کا وہ شخص تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو جڑیں تھی وہ پیگنزم میں بہت سٹرونگ تھی۔ جب پیگنزم میں اس کی جڑیں سٹرونگ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس بات کو اتنا زیادہ نہیں سمجھ سکا کہ بھی خدا کا کلام اور خدا کی سچائی میں جو ہے وہ پیگنزم کی جو رسومات، جو پریکٹسز جو اس وقت جو ہے افسس میں جو ہے وہ بہت زیادہ تھیں، ان کو اس میں چرچ میں شامل کرنے سے جو ہے وہ اس کو کوئی اتنا وہ نہیں سمجھتا۔ اور وہاں کے جو کمزور ایمان کے لوگ تھے انہوں نے بھی جو ہے اس کو اتنا زیادہ مطلب نہ سمجھا کہ ہم جو ہیں اگر یہ پریکٹسز جو ہیں ایسے ریچولز جو بائبل کے مطابق نہیں ہیں ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو شامل کرنے میں کوئی آر نہ سمجھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ تو نکلیوں کی تعلیم سے نفرت کرتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ اس لیے اس کو نیکولس کی تعلیم، اس کو ٹیچنگز آف نیکولس بولا گیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکولس کی جو ٹیچنگز تھی وہ کیا تھی؟ حرام کاری، بت پرستی، اور بتوں کا گوشت کھانا، بتوں کی قربانیوں کا گوشت کھانا، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو پیگنزم میں تھی وہ چرچ میں داخل ہو گئی، جس کے سبب سے جو ہے چرچ کے بہت سارے جو لوگ تھے جو واقعی خدا کو اور خدا کے کلام کو سمجھتے تھے، انہوں نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ بھی ملا لیا، جس کے سبب سے جو ہے اس کا جو اثر و رسوخ تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور چرچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چرچ کے لوگ جو ہیں اور جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے تھے ان کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آج ہم سچائی پہ کھڑے ہوں گے اور ہم دلیری سے سچائی کی بات کریں گے، کلام پہ کھڑے ہوں گے، تو ہمیں بہت سی باتیں سننا پڑیں گی اور ہمیں بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ جو نیکولس کی تعلیم کے خلاف تھے، وہ جو ہے انہوں نے اس کے خلاف احتجاج جو کرتے تھے وہ ان کو پرسیکیوشن بھی سہنا پڑی۔ لیکن خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو غالب آئے گا، میں اس سے پہلے چیپٹر کی پہلی کلیسیا سے جو بات انہوں نے کی ہے، اور میں نے آپ کو جیسے یہ بتایا ہے کہ ہم اس کو ڈیفرنٹ کلیسیا، ڈیفرنٹ چرچز کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ ڈیفرنٹ چرچز نہیں ہیں، جو پہلا فرشتہ ہے وہ پہلا پاسبان ہے، جیسے میں نے کہا کہ 7 پاسبان ہیں، 7 پاسٹرز ہیں، 7 خدا کے خادم ہیں جن کو چنا گیا، تو پہلے خدا کے خادم کو یہ خط لکھا گیا ہے کہ جو چرچ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جو نکلائیوں کی تعلیم جو داخل ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کر اور اس کو اس چیز سے منع کر۔
تو اس لیے خدا یسوع مسیح آگے کہتے ہیں کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہمیشہ پھل کھانے کو دوں گا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے زندگی کے درخت کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم سب نے دیکھا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جو زندگی کا درخت ہے، اگر ہم کلام کو دیکھیں تو زندگی کا درخت خدا یسوع مسیح ہے، اور زندگی کے درخت کا پھل جو ہے وہ ریولیشن ہے، کلام کی ریولیشن ہے، جو خدا اپنے کلام کے بھید جو ہے اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ اس کے کلام کے پھل جو ہیں وہ زندگی کے درخت کے پھل کھانے کو دوں گا، یعنی میں اس پر اپنے کلام اور اپنی بادشاہی کے بھید کھولوں گا۔ اب ہم دوسری جاتے ہیں۔ آج ہم نے 2 باب اس کی 8 سے 11 آیت تک ہم پڑھیں گے، جو دوسری کلیسیا کے بارے میں ہے، یا دوسرے فرشتہ کو یا دوسرے پاسبان کو جو ہے وہ لیٹر لکھنے کو کہا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے، اور سمرنا کی کلیسا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے اور جان دینے تک بھی وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب دوسرے خادم کو خط لکھنے کو بولا گیا، دوسرے فرشتے کو خط لکھنے کو بولا گیا ہے، تو اس میں جو ہے خدا یسوع مسیح، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خود جو ہے اس کلام کو وہ کر رہے ہیں، اور خود اس خط کو لکھوا رہے ہیں، جس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں تیری مصیبت و غریبی کو جانتا ہوں۔ مصیبت و غریبی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لٹرلی غریب یا مصیبت زدہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہیں تو امیر، خدا کے کلام سے امیر ہیں، لیکن وہ شخص جو ان کے چرچ میں داخل ہوا ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ، اپنی ایجوکیشن کے حساب سے، اپنے جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے سبب سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان پہ اپنا اثر و رسوخ جما سکوں، اور میں اس چرچ کو یا اس چرچ کی کلیسا کو اوور کم کر لوں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں وہ ہیں نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطان کی جماعت ہے۔ اب یہودی کا مطلب لٹرلی یہ نہیں ہے کہ جوز ہی کی بات ہو رہی ہے۔ جوز کا مطلب یہودی یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چرچ کے ممبر ہیں، اور ہم اس چرچ میں کام کر رہے ہیں، اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس چرچ میں، لیکن وہ ہیں نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں، وہ شیطان کی جماعت ہے۔ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ابلیس سے ہے، وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، یا اس چرچ کے، یا وہ چرچ جو خدا یسوع مسیح نے خود جس کی بنیاد رکھی ہے، وہ اس چرچ کے ممبر نہیں ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے ہمیں اس بات سے آگاہ، پہلے ہی وہ اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں اس کے 11 باب 13 سے 15 آیت میں وہ یہ بات کرتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسول کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں، کس کے؟ ابلیس کے خادم، جو ابلیس کے خادم ہیں، جس سے ابلیس کے جو فرشتے ہیں وہ بھی نورانی فرشتے بن جاتے ہیں، اور وہ نورانی فرشتے کا شکل اختیار کر لیتا ہے، تو جو اس کے خادم ہیں وہ بھی راست بازی کے خادم بن جاتے ہیں، اور چرچز میں داخل ہو جاتے ہیں، خدا کی کلیسیا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اگر آپ چرچ کے آپ خادم ہیں، آپ اپنے چرچ کے ہیڈ ہیں، اور آپ نے جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا چرچ یا اپنے چرچ کی کلیسیا کی جو بنیاد ہے وہ خدا کے کلام کی سچائیوں پر رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے چرچ میں کچھ مشکل ہو، کچھ پریشانی ہو، کچھ روپے پیسے کی آپ کو کچھ کمی ہو، یا مطلب آپ کے کچھ فائنینشل پرابلمس ہوں، اور کوئی باہر کا کوئی شخص آئے
اور وہ یہ جو ہے وہ اپنے اثر رسوخ سے، اپنی دولت سے، اپنے سارے کچھ اپنے پیسے سے جو ہے وہ آپ سے یہ کہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے الحاق کر لیتے ہیں، ہم اپنی چرچ کو آپ کے چرچ میں امرج کر لیتے ہیں، اور ہم دونوں جو ہے مل کے کام کرتے ہیں، اور آپ کے جو بھی فائنینسز جو پرابلمس ہیں وہ ہم ان کو، فائنینس کو بھی ہم حل کر دیں گے، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، ہم اتنی ڈونیشن دیں گے، ہم مل کے کام کرتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو بھی پریشانی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، آپ ہو سکتا ہے کہ اس وار سے جو ہے، اس ابلیس کے وار میں جو ہے وہ اس کی جو اس کے وار میں آپ آ جائیں، یعنی اس کے جو اس کا کیا ہم ورڈ بولیں گے، کہ جو وہ آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، جو وہ آزمائش آپ کے لیے لے کے آیا ہے روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے ابلیس کے اس میں شکنجے میں آ جائیں، اور آپ سوچیں ہاں یہ ہو سکتا ہے، ہم کر سکتے ہیں، دیکھو میرے فائنینسز جو فائنینشیل پرابلمس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، میرا چرچ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، ہمارے ممبرس بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، میری بھی بہت اچھی واہ واہ ہو جائے گی، میرے پاس بھی گاڑیاں آ جائیں گی، میرے پاس بھی بہت کچھ ہو جائے گا، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں میرا ایک بڑا مقام ہو جائے گا، اور جو ہے میں بہت کچھ ان کے ساتھ مل کے کر لوں گا۔ لیکن ہم ان کی جو تعلیمات ہوں گی، شاید ہم ان پہ غور نہ کریں، ان ساری چیزوں کے پیچھے جو دولت کی چکا چوند یا جو ہمارے پرابلمس کا حل ہمیں فی الحال نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے جو ہے ہم ان کی جو تعلیمات ہیں اس پہ ہم غور نہ کر سکیں، اور ہم ان کو اپنے چرچ میں انٹر ہونے دیں، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے چرچ کو یا ہماری کلیسیا کو، ہمارے لوگوں کو، یا اپنی وہ ریچولز، اپنی وہ پریکٹسز جو ہیں ہمارے چرچ میں شامل کر دیں، اور ہم بغیر کلام کو جانے ہوئے ہم ان کی چیزوں کو جو ہے فالو کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ جو ہیں، آپ کی چرچ کی کچھ جو کلیسیا کے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو جانتے ہیں اور سچائیوں کو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ اس قدم سے، اس سٹیپ سے جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، وہ آپ کے خلاف احتجاج کریں، آپ کو کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے اس وجہ سے کہ وہ آپ کی بات کو مان نہیں رہے، اور آپ ان کو جو ہے چرچ سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نہ کریں، یا آپ چلے جائیں، یا ان کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے، یا ان کو باتیں سنائی جائیں، یا کچھ اس طرح سے کیا جائے، اور وہ لوگ جو ہیں دل برداشتہ ہو کر چھوڑ جائیں۔ اب یہاں پہ جب ہم خدا یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے کہ اس آزمائش کا سامنا آپ کو خود بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جب ایک چرچ کے ہیڈ ہیں آپ اور چرچ کو چلا رہے ہیں، اور آپ پہ کوئی مشکل وقت ہے، آپ پہ کوئی پرابلمز ہیں آپ کی، اور آپ جو ہیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اور یہاں پر پریزن کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی پریزن ہے، پریزن کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں جب ابلیس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، جب آپ اس شخص کے اثر و رسوخ میں آ جائیں گے، اس کے جو ہیں باتوں کو مان لیں گے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پریزن میں آ گئے ہیں، آپ قید میں آ گئے ہیں۔ کس میں؟ ابلیس کی سوچ کے، ابلیس کی تعلیمات کے، اس کی قید میں آپ آ گئے ہیں، اس کے شکنجے میں آپ آ گئے ہیں، جو اسپرچل بیبلون ہے، کیونکہ ہماری جنگ فزیکل نہیں ہے، ہماری جنگ اسپرچل ہے، جس کا ذکر ہم مکاشفہ 18 باب میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ روحانی جو بیبلون ہے۔ تو جب آپ اس کی جو ہے وہ اسپرٹس جو ہیں وہ آپ کے اندر آ جاتی ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ قیدی ہو چکے ہیں ان کے، انہوں نے آپ کو قید کر لیا۔ جب انہوں نے آپ کو قید کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ خدا یسوع مسیح آگے یہ بات کہتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب کس چیز پہ وفادار ہونا ہے ہمیں اس چیز پہ وفادار ہونا ہے۔ اگر ہمارے فائنینسز ٹھیک نہیں ہے، فائنینشیل پرابلمز ہیں ہمیں، اور ہم جو ہے کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے، اور ہم صرف خدا یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس مشکل میں، اس مصیبت میں، اس تنگ دستی میں بھی وفاداری سے کھڑے ہیں، اور اس جھوٹی تعلیمات کو جو ہے ہم اپنے چرچ میں، اپنے گھر میں، اپنی کلیسیا میں رائج ہونے نہیں دے رہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو پرمیشن نہیں دے رہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، چاہے وہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ دینے کو ریڈی ہوں، لیکن ہم پھر بھی نہ کریں،
تو ہم یہ چیزوں پر غالب آئیں گے اور خدا کے ساتھ، خدا یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ جس کے کانوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلام بہت سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ جس کے کان ہو؟ مطلب کہ وہ کان جو کلام کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس پہ غور کریں۔ اور اس میں یہ لکھا ہے جو غالب ہے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ تو میری چیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ جو ہیں غالب آئیں گے ان پر دوسری موت سے انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، مطلب کہ وہ ایک ابدی زندگی کو حاصل کریں گے۔ جیسے کہ ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ مردے جو پہلی قیامت میں شریک ہوں، یعنی ہمیں پہلی قیامت میں شریک ہونا ہے، اور مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ تو میرے عزیزو، اس کا دوسری موت کے اختیار کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں گے۔ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قیامت جو ہے کوئی میں آپ کو بتاؤں، قیامت کا مطلب جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایونٹ ہوگا۔ خدا یسوع نے جب اس سے کہا تھا، مارتھا سے کہا تھا کہ زندگی، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو قیامت خدا یسوع مسیح ہے، قیامت کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ جو ہوگا اور وہ ہم اس پہ بات کریں گے، نہیں۔ قیامت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم اس کی زندگی میں، اس ابدی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس میں ہم جو ہیں خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں ایک پوری اسی کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹیبرنیکل کو اور 7 میسنجرز کو ہم یاد رکھیں گے، اور اس میں ہم یہ یاد رکھیں گے کہ نکلائیوں کی تعلیم جو ہے وہ اس میں داخل ہوتی ہے، ٹیچنگز آف نکلائٹنس، اس کی تعلیم اس میں داخل ہوتی ہے، جس پر ہم کو غالب آنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو لوگ خدا کے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں لیکن وہ خدا کے ہیں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابلیس کے خادم ہیں وہ بھی راست بازی کے خادم بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے بھی ریڈی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے 12 سے 17 جو ہے وہ ہم کل دیکھیں گے، اس میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج جو ہم چرچز کے ہیڈ ہیں، چرچ چلا رہے ہیں، ان سب کو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سے ایسے لوگ شامل ہیں، یا ایسے کون سے لوگ ہیں اور ایسی کون سی تعلیمات ہیں جو ہمارے چرچ میں یا ہماری کلیسیا میں ایسی رائج ہو چکی ہیں، یا ہم نے بغیر سوچے سمجھے رائج کر دی ہیں، کہ جو کہ نکلائیوں کی تعلیم ہے، جو پیگنزم کی تعلیم ہے، یا ایسی بہت ساری چیزیں جو داخل ہو چکی ہیں، ہم ان کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان میں کچھ مسئلہ نہیں ہے ایسی چیزیں کرنے سے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں ایسی کرنے سے ہمارے ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسی چیزیں کریں تو ہمارے ایمان کو تو کچھ فرق نہیں پڑا، ہم تو ابھی بھی خدا یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ہمارا تو ایمان ابھی بھی خدا یسوع مسیح پر ہے، ہم ان کو پریکٹسز کو کرتے کرتے بھی ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نئی پیدائش، خدا کے کلام سے نئی پیدائش، اور خدا کے پانی اور روح سے نئی پیدائش، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جب پیدائش خدا یسوع مسیح میں ہے اور خدا یسوع مسیح زندہ کلام ہے، تو خالی ایمان تو نہیں رکھنا نا ہم نے، ہمارے کام بھی تو ویسے ہونے چاہیے نا جو خدا یسوع مسیح کا جیسے کلام ہے، اس کے کلام کے مطابق ہمارے کام ہونے چاہیے، نہ کہ ہم صرف فرضی ایمان رکھیں۔ اور جیسے کہ وہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، ایمان تو وہ بھی رکھتے ہیں، ایمان تو غیر قومیں بھی رکھتی ہیں کہ خدا موجود ہے، وہ بھی رکھتی ہیں، اور وہ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، ایمان تو ان کا بھی ہے۔ پھر وہ کیوں پیگن کہلاتے ہیں، پھر وہ کیوں غیر قوم کہلاتے ہیں، اور پھر کیوں خدا یسوع مسیح نے یا خدا نے ہمیں ان قوموں سے ملنے جلنے اور ان سے شادیاں بیاہ کرنے سے منع کیا ہے، کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ تو میرے عزیزو، ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ
ہم پہلے کیتھولک اس میں چرچ میں جاتے تھے، تو کیتھولک چرچ میں وہ مقدسہ مریم کا مجسمہ اندر رکھا ہوا چرچ میں، تو وہاں پر جو ہے نا عورتیں جو ہیں وہ جا کے سجدہ کرتی، چرچ کے بعد وہاں پہ جا کے سجدہ کرتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اور اس طرح سے نا، تو میں نے بابو جی سے کہا کہ بابو جی آپ ان عورتوں کو کیوں نہیں منع کرتے کہ مطلب اس کے سامنے دعا نہ کیا کریں؟ تو انہوں نے مجھے کہا ہم تو نہیں ان کو کہتے کہ یہ دعا کریں، یہ خود ہی جاتی ہیں اور خود ہی دعا کرتی ہیں، ان کا اپنا ایمان ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ دوسروں کے ایمان کے لیے ٹھوکر کا باعث کیوں بن رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ ہم نہیں ان کو کہتے، یہ خود کہتے ہیں، یہ خود جا کے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے کہ ان کے ایمان اور ان کے لیے جو ٹھوکر کا باعث ہے وہ ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں، تو پھر کون رسپانسبل ہے؟ تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم نے ان کو نہیں کہا کہ جا کے اس کے سامنے دعا کریں، تو پھر آپ اس کو اٹھا کیوں نہیں دیتے چرچ سے، تاکہ یہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے؟ تو میرے عزیزو، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یہ ہے وہ نکلیوں کی تعلیم جو چرچز میں داخل ہو چکی ہے۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور یہ بات سمجھنے کی ہمیں توفیق دے کہ خدا کا کلام جو سچائی ہے ہمیں اس پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ اس سے ہمارا ایمان تو خدا یسوع مسیح پر ہے، یہ چیزیں ہمیں ہم ایک دفعہ جب ہم نے بپتسمہ لے لیا اور ہم چینج ہو گئے، ہم تبدیل ہو گئے، تو ہمارے گھر میں نا ایک خدا یسوع مسیح کی بڑی اچھی تصویر تھی، اور مجھے وہ بڑی اچھی لگتی تھی اور وہ شائن بھی کرتی تھی، تو وہ ہمارے گھر میں تھی۔ تو جب ہم نے بپتسمہ لے لیا تو خدا کے خادم ہمارے گھر آئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے بپتسمہ لیا اور ہم چینج ہو گئے ہیں۔ تو مجھے اس نے ایک بات کہی، انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، تو مجھے کہتے ہیں نہیں آپ مکمل طور پر چینج نہیں ہوئے، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تصویر آپ کے گھر میں ہے، آپ مکمل تبدیل تب ہوں گے جب یہ تصویریں اور یہ چیزیں آپ کے گھر سے نکلیں گی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہم آدھے تبدیل ہوئے ہیں یا پورے تبدیل ہوئے ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین۔